السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہمارا ٹاپک ہے ڈفرنس بٹوین کسٹم ڈیوٹی اینڈ ایکسائز ڈیوٹی کہ کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز ڈیوٹی ہیں کیا اور ان کے درمیان میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی ریکارڈنگ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ Custom duty, the duty imposed by government on import and export of goods is known as custom duty. کہ جب ہم لوگ یا کوئی بزنس مین یا کوئی بندہ چیزیں باہر کے ممالک سے خریدتا ہے، باہر کے ممالک سے خرید کر کے یعنی امپورٹ کر کے اپنے ملک کے اندر لا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ٹیکس گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے یا اس بزنس مین سے لیتی ہے اس کو بولتے ہیں امپورٹ ڈیوٹی، یعنی چیزیں ملک کے اندر لانے کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ امپورٹ ڈیوٹی۔ ایکسپورٹ ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ چیزیں باہر کے ممالک میں بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے، بنی بنائی چیزیں آپ نے کہیں سے خریدی اور باہر کے ممالک میں بھیج رہے ہیں، یا آپ نے چیزیں خود بنائی اور باہر کے ممالک کو سیل کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ باہر کے ملک میں کسی بندے کو سیل کر رہے ہیں، کسی کمپنی کو سیل کر رہے ہیں، تو آپ چیزیں باہر کے ممالک میں بھیجنے کے اوپر جب آپ بھیج رہے ہوں گے تو گورنمنٹ آپ کے اوپر ٹیکس لگائے گی، اس ٹیکس کو بولتے ہیں ایکسپورٹ ڈیوٹی۔ بات سمجھ آئیے؟ تو امپورٹ ڈیوٹی کا مطلب ہوتا ہے امپورٹ یعنی کسٹم ڈیوٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیوٹی امپوزڈ بائی گورنمنٹ آن امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ آف گڈس، چیزیں آپ ملک کے اندر لے کے آ رہے ہیں تب بھی جو ٹیکس دے رہے ہیں اس کو امپورٹ ڈیوٹی کہتے ہیں، یعنی امپورٹ کسٹم ڈیوٹی کہیں گے، اور چیزیں جب ہم بیچ رہے ہیں تو چیزیں بیچنے کے اوپر جو گورنمنٹ ٹیکس لگائے گی اس کو ایکسپورٹ کسٹم ڈیوٹی کہیں گے، ایکسپورٹ ڈیوٹی، ٹھیک ہے، کہیں گے۔ ایکسائز ڈیوٹی، the duty imposed by government on goods manufactured or produced within a country is called excise duty۔ آپ ملک کے اندر جو چیزیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو مینوفیکچر کر رہے ہیں یعنی پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسائز ڈیوٹی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی ملک کے اندر ایک بندہ ہے وہ چیزیں بنا رہا ہے، مینوفیکچرر ہے، بزنس مین ہے، وہ چیزیں بنا رہا ہے، اس ملک کی گورنمنٹ جب اس کی چیزوں کے اوپر ٹیکس جو لگائے گی اس ٹیکس کو ایکسائز ڈیوٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کسٹم ڈیوٹی ریکارڈ کہاں ہوگی۔ کسٹم ڈیوٹی مثال کے طور پہ ہم چیزیں بنی بنائی چیزیں خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کرتے ہیں ہم خرید رہے ہیں جی امریکہ سے خرید رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لندن سے خرید رہے ہیں، یو کے سے خرید رہے ہیں، خرید پرچیزنگ پوائنٹ جو ہمارا امریکہ یا یو کے ہو گیا، وہاں سے خرید کر ہم اپنے ملک میں لا رہے ہیں، تو پرچیزنگ پوائنٹ سے لے کر اپنے ملک تک چیز کو یا اپنے گودام تک چیز کو لانے کے اوپر جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ ایکسپینسز لہذا امپورٹ ڈیوٹی جو ہے آپ کا امپورٹ کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ ایکسپینس ہے، اسے ہم ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے، اور ٹھیک ہے جب ہم گراس پروفٹ معلوم کریں گے تو یہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگی، کس میں سے؟ سیلز وغیرہ میں، سیلز میں سے یہ بھی ڈیڈکٹ ہوگی ادر ڈائریکٹ ایکسپینسز کے ساتھ، تو آپ کے پاس یہ ڈیڈکٹ ہوگی تب آپ کے پاس گراس پروفٹ آئے گا۔ یعنی جب آپ برٹش میتھڈ کے حساب سے اپنے فائنل اکاؤنٹ بنا رہے ہوں گے تو کسٹم ڈیوٹی یعنی امپورٹ کسٹم ڈیوٹی جو ہوگی وہ آپ کی ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ آئے گی۔ اسی طرح ایکسپورٹ کسٹم ڈیوٹی جو ہے آپ کی جب چیزیں آپ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی اس ملک سے اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں بھیج رہے ہیں، یعنی کوئی بزنس مین ہے کسی دوسرے ملک کا، ٹھیک ہے، وہ ہم سے چیزیں خریدنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو بیچ رہے ہیں، اب ان چیزوں کو بیچنے کے اوپر جو ٹیکس گورنمنٹ لگاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں نا ایکسپورٹ کسٹم ڈیوٹی، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اب چیزیں بیچ رہے ہیں تو یعنی سیل کر رہے ہیں تو ایکسپورٹ کسٹم ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ہمارا انڈائریکٹ ایکسپینس ہوگا، اسے ہم ٹریڈنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ لکھیں گے، یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ لکھیں گے، اور نیٹ انکم جب بنائی جائے گی تو یہ والی ایکسپورٹ کسٹم ڈیوٹی اس میں سے ڈیڈکٹ ہوگی، یعنی گراس پروفٹ مائنس آپ کے آپریٹنگ ایکسپینسز، تو ایکسپورٹ کسٹم ڈیوٹی آپ کے آپریٹنگ ایکسپینسز کے اندر آ جائے گا یا انڈائریکٹ ایکسپینسز کے اندر آ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ امپورٹ کسٹم ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کا حصہ ہوتی ہے، ایکسپورٹ کسٹم ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انکم سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوں گے تو امپورٹ کسٹم ڈیوٹی جو
जो होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होगी, ठीक है। आगे चलते हैं एक्साइज ड्यूटी। द ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी डेफिनेशन हो चुकी है इसकी। तो ये ऐसा खर्चा होता है कि चीजें बनाने के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। चीजें क्या कर रही है, मुल्क के अंदर आप बना रहे हैं, गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स इंपोज कर रही है, टैक्स लगा रही है, तो चीज आप लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो एक्साइज ड्यूटी जो होगी वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा, या वो इनकम स्टेटमेंट जब आप बना रहे होंगे तो उसके कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, यानी आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होगा एक्साइज ड्यूटी। तो उम्मीद है कि आपको कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के दरमियान जो फर्क है वो पता चल गया होगा, और इनकी हैंडलिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकी हैंडलिंग, इनकी रिकॉर्डिंग आपने कैसे करनी है वो भी आपको पता चल गई होगी। थैंक यू जी।